الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ آج مسلمانوں کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں کہ قرآنی آیات اور عبرت انگیز واقعات سن کر بھی ان کے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سن کر مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ خوف خدا سینوں سے رخصت ہو چکا ہے، جس کے بارے میں ارشاد الہی ہے من یعش عن ذکر الرحمن، جو ہمارے ذکر سے دور رہ کر زندہ رہا ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ آیت قرآنی کا مقصد یہ ہے کہ ایمان نام ہی خوف خدا کی درمیانی کیفیت کا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میرے غلام مجھے جھٹلاتے بھی ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے پھر میں ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، مار بھی لیتا ہوں، میرا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو انہوں نے جو تیرے ساتھ خیانت کی، نافرمانی کی اور تیری تکذیب کی، اس کے درمیان اور جو تو ان کو سزا دیتا رہا اس کے درمیان موازنہ ہوگا۔ اگر تیری سزا ان کے جرائم کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر ہوگا، نہ تجھے کوئی نقصان نہ فائدہ، اور اگر تیری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو جتنا کم ہوگی اتنا تجھے اجر ملے گا، اور اگر تیری سزا ان کے جرائم سے زیادہ ہوئی تو جتنی زیادہ ہوگی تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ پس بدلے کی بات سنی تو خوف خدا سے وہ بندہ مجلس سے علیحدہ ہو کر چیخو پکار کرنے لگا، رونے لگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا کہ ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اعمال میں سے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ بعض لوگ خود دیندار ہوتے ہیں، اولاد کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اولاد نہیں پڑھتی تو ہم کیا کریں؟ حالانکہ وہی اولاد اگر کھانا وقت پہ نہ دے، ناشتہ تیار کر نہ دے، کپڑے استری کر کے نہ دے تو بولتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے پر کبھی نہیں ڈانٹا، بلکہ پوچھا تک کبھی نہیں کہ بیٹا آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، حالانکہ یہ پوچھتے ہیں کہ آج کام پہ کیوں نہیں گئے، آج کی کمائی کدھر ہے، آج کیا پکا ہے۔ حالانکہ نماز نہ پڑھنے والی اولاد کو سزا دینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ حکم ہے کہ اگر اولاد 10 سال کی ہو جائے تو صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ بات بات پہ گھر میں ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی نماز نہ پڑھنے والوں کی وجہ سے ایک دن کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہوتا تاکہ پتہ چلتا یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اور سنو، صرف خود نمازی یا دیندار بننا کافی نہیں ہے، ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ التحریم، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور حدیث شریف میں